بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، ہم کتاب توضیح المسائل کے مسلسل اسباق پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 29واں سبق کہ جس کا عنوان ہے گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ۔ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، یہ عنوان کچھ اسباق سے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم نے واضح بھی کیا تھا۔ اب اس کی آگے کی تفصیل ہم شروع۔ مسئلہ نمبر 1838۔ اگر کوئی شک کرے کہ عام طور پر کون سی بات صحیح سمجھی جائے گی اور اسے علم نہ ہو کہ سینچائی کی صورت ایسی ہے کہ لوگ عام طور پر کہیں کہ دونوں ذرائع سے سینچائی ہوئی ہے، یا کہیں کہ مثلا بارش کے پانی سے ہوئی ہے، تو اگر وہ 40 میں سے تیسرا حصہ زکوٰۃ دے تو کافی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، 3 صورتیں بنائی تھی کہ اگر نہر کے پانی سے یا بارش کے پانی سے سینچائی ہو تو اس صورت میں 10واں حصہ، اور اگر ڈول کے پانی سے سینچائی کی جائے تو 20واں حصہ ہوتا تھا۔ اور پھر وہیں پہ ہم نے ایک تیسری صورت بیان کی تھی کہ اگر دونوں استعمال ہوں، نہر کا پانی بھی استعمال ہو، بارش کا پانی، نہر کا پانی بھی استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈول کے ذریعے سے بھی پانی دیا ہو، تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ حکم بتایا تھا کہ 40 میں سے تیسرا حصہ۔ اسی کو آج اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شک کرے کہ عام طور پر کون سی بات صحیح سمجھی جائے گی، یعنی دونوں باتیں ہیں کہ بارش کے پانی سے بھی ہوا ہے، سینچائی ہوئی ہے، اور ڈول کے پانی سے بھی سینچائی ہوئی ہے، تو عام طور پر کون سی بات صحیح سمجھی جائے گی، اور اسے علم نہ ہو کہ سینچائی کی صورت ایسی ہے کہ لوگ عام طور پر کہیں کہ دونوں ذرائع سے سینچائی ہوئی، یا کہیں کہ مثلا بارش کے پانی سے ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اسے یہ بھی علم نہیں ہو رہا کہ لوگوں کا اکثر نظریہ کیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ دونوں ذرائع سے ہوئی ہے، یعنی ڈول کے پانی سے بھی بارش کے پانی سے بھی دونوں ذرائع سے ہوئی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ صرف بارش کے پانی سے ہوئی ہے۔ یہ شک ہو تو کہہ رہے کہ ان تمام صورتوں میں اگر وہ 40 میں سے تیسرا حصہ دے دے، 30% دے دے، 40/3% اگر زکوٰۃ دے دے تو کافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1839۔ اگر کوئی شک کرے اور اسے علم نہ ہو کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ذرائع سے سینچائی ہوئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ سے ہوئی ہے، تو اس صورت میں 20واں حصہ دینا کافی ہے۔
اور اگر اس بات کا احتمال بھی ہو کہ عموماً لوگ کہیں کہ بارش کے پانی سے سیرابی ہوئی ہے، تب بھی یہی حکم ہے۔ کہنے کے مثلا اگر کسی کو شک ہو کہ لوگوں کا نظریہ کیا ہے، عموماً لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دونوں ذرائع سے سینچائی ہوئی ہے، یعنی ڈول بارش وغیرہ کے، نہر وغیرہ کے پانی سے ذرائع سے سینچائی ہوئی ہے، یا ڈول وغیرہ کے ذریعے سے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ 20واں حصہ خمس دے دیتا ہے تو کافی ہے۔ اب دوسری صورت، اور اگر اس بات کا احتمال بھی ہو، یعنی عموماً یہ کہا جاتا ہے، شک ہے کہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ ڈول وغیرہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احتمال ہو کہ عموماً لوگ کہیں کہ بارش کے پانی سے سیرابی ہوئی ہے، اس کا اب احتمال ہے۔ احتمال یعنی شک اسے کہتے ہیں کہ جو 50-50% دونوں طرف ہو، احتمال اسے کہتے ہیں جو کہ 20% ہو، تو 20% یعنی چھوٹا ہے، اس سے کم ہے، تھوڑا سا احتمال ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی احتمال ہو کہ بارش کے عموماً لوگ جو ہے وہ بارش کے پانی سے سیرابی کا کہتے ہیں، تو تب بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ اگر تب بھی وہ 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا یہ 20واں حصہ دینا کافی ہے، اور اسے باقی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1840۔ اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور بارش اور نہر کے پانی سے سیراب ہوں اور انہیں ڈول وغیرہ کے پانی کی حاجت نہ ہو، لیکن ان کی سینچائی ڈول کے پانی سے بھی ہوئی ہو اور ڈول کے پانی سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ ملی ہو، تو ان پر زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ سب سے پہلے کہ بارش اور نہر کے پانی سے اگر سیراب ہو تو اس کا نصاب کتنا بنتا تھا؟ 10واں حصہ۔ خمس کتنا زکوٰۃ کتنا بنتا تھا؟ 10واں حصہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صورت حال یہ ہو کہ نہر کے پانی سے اور بارش کے پانی سے گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، انگور وغیرہ یہ ہوئی تو اس سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈول سے پانی بھی دیا گیا ہے، لیکن ڈول سے جو پانی دیا گیا ہے اس کی اسے فصل کو ضرورت نہیں تھی، یعنی جو ضرورت اس کی فصل کی پوری ہوئی ہے وہ نہر کے پانی سے ہوئی ہے یا بارش کے پانی سے ہوئی ہے۔ اب ضرورت سے اضافی کے طور پر جو ہے اسے ڈول کا پانی بھی دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسے حاجت نہ تھی لیکن ڈول کا پانی دیا گیا، لیکن ان کی سینچائی ڈول کے پانی سے بھی ہوئی ہو اور ڈول کے پانی سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ ملی ہو۔ اب ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر ڈول کے ذریعے سے اسے حاجت تو نہیں تھی لیکن دے دیا پانی ڈول کے ذریعے سے، اس میں اگر ڈول کے پانی کی وجہ سے آمدنی میں اضافہ ہو پھر بھی فرق پڑتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہوا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر بارش اور نہر کے پانی پر چھوڑ دیتے
تو اس کی گندم جو ہے مثلا 100 من نکلتی، لیکن ڈول کا پانی دیا اس وجہ سے 110 من نکلی، ایسا بھی نہیں ہوا، یعنی آمدنی میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، جتنی آمدنی جو ہے وہ بارش اور نہر کے پانی سے ہونی تھی، ڈول کا پانی دینے کے بعد بھی اتنی ہی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، یعنی زکوٰۃ وہی ہے جو کہ بارش اور نہر کے پانی پر ہوتی ہے 10واں حصہ، یہ جو انہوں نے ڈول کا پانی اسے دیا ہے، اس کی جس کی حاجت نہیں تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی فرق زکوٰۃ کے حصے پر بھی نہیں پڑے گا۔ اور اگر ڈول وغیرہ کے پانی سے سینچائی ہوئی ہو اور نہر اور بارش کے پانی کی حاجت نہ ہو، لیکن نہر اور بارش کے پانی سے بھی سیراب ہوں اور اس سے آمدنی میں اضافے میں کوئی مدد نہ ملی ہو، تو ان پر زکوٰۃ 20واں حصہ ہے۔ یعنی بالکل اوپر والا یہاں تک جو مسئلہ بیان کیا 2 سطریں، یہ نیچے والی 2 سطریں بالکل اس کے الٹ ہے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ نہر اور بارش کے پانی کی اسے ضرورت تھی، ڈول کی حاجت نہیں تھی، اس میں یہ ہے کہ بارش اور ڈول کے پانی کی اسے ضرورت تھی، بارش اور پانی نہر کے پانی کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح اوپر والے میں بتایا کہ بارش اور نہر کے پانی کے بعد بلا ضرورت اسے ڈول کے ذریعے سے پانی دیا گیا، اس میں بتا رہے ہیں کہ بارش اور پانی کو ڈول کے پانی کے ذریعے اس کی سینچائی ہونے کے بعد بارش اور نہر کا پانی بلا حاجت اسے ملا، زمین کو ضرورت نہیں تھی لیکن ملا۔ اور جیسے اوپر بتایا ویسے سیم اسی میں نیچے بھی بتا رہے ہیں کہ آمدنی میں نہ اس میں اضافہ ہوا تھا نہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہی حکم ہوگا جو کہ پہلے ہم ڈول میں بتا کر آئے ہیں، یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر ساتھ میں ایک دوسرے کے استعمال ہو اور دوسرے کی ضرورت موجود، حاجت موجود نہ ہو، مثلا نہر اور بارش کے ساتھ ڈول استعمال ہوا لیکن اس کی حاجت نہیں تھی، تو زکوٰۃ وہی ہوگی جو نہر اور بارش کے پانی کی ہم پہلے بتا کر آئے ہیں۔ یا ڈول کے ذریعے سے سب کچھ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بارش اور نہر کا پانی بھی استعمال ہوا جس کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے لیے وہی حکم ہوگا جو کہ ہم پہلے ڈول کے احکام میں، ڈول کے مسئلے میں بتا کر آئے ہیں کہ اس کے ڈول کی صورت میں جو ہے ڈول کے ذریعے سے پانی دیا جائے تو اس صورت میں 20واں حصہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر 1841، اگر کسی کھیت کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی جائے اور اس سے ملحقہ زمین میں کھیتی باڑی کی جائے اور وہ ملحقہ زمین اس زمین سے فائدہ اٹھائے اور اسے سینچائی کی ضرورت نہ رہے، تو جس زمین کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے اس کی زکوٰۃ 20واں حصہ اور اس سے ملحقہ کھیت کی زکوٰۃ احتیاط کی بنا پر 10واں حصہ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کو پہلے مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ مثلا 2 زمینیں ساتھ ہیں، 2 ایکڑ زید کی ہے اور 2 ایکڑ زمین بکر کی ہے،
اب زید نے کیا کیا کہ اپنی زمین میں 2 ایکڑ جو زمین ہے اسے ڈول کے ذریعے سے اس کی سینچائی شروع کی. اس ڈول کے ذریعے سے اس نے سینچائی شروع کی تو اس سینچائی کی وجہ سے جو بکر کی 2 ایکڑ ساتھ والی زمین تھی وہ بھی اس کے ذریعے سے فصل اگانے لگی. اس نے کوئی سینچائی نہیں کی، اس نے کوئی پانی نہیں ڈالا، نہ ڈول کا، نہ بارش کا، نہ نہر کا، کچھ نہیں کیا. ساتھ والی زمین میں جو ڈول کے ذریعے سے پانی مل رہا تھا اس کی نمی کی وجہ سے بکر کی زمین بھی ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس کی زمین کے لیے، زید کی زمین کے لیے کیا حکم ہوگا اور بکر کی زمین کے لیے کیا حکم ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ زید کی زمین جو ہے وہ تو 20واں حصہ دے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ڈول کے ذریعے سے محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے زمین کو پانی دیا ہے، اور ڈول کا حکم یہی ہے کہ اس کا 20واں حصہ دے گا. اب جو بکر کی زمین ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو کوئی محنت نہیں کی، اس نے تو کوئی مشقت نہیں کی، تو اس کے لیے احتیاط کی بنا پر 10واں حصہ ہوگا. اب ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کھیت کی سینچائی، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کھیت جو ہے اس کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی جائے اور اس سے ملحقہ زمین میں کھیتی باڑی کی جائے، اس کے ساتھ والی زمین جو ہے اس میں بھی کھیتی باڑی کی جائے، وہ ملحقہ زمین اس زمین سے فائدہ اٹھائے. اسے خود پانی نہیں ملا لیکن جس زمین کی ڈول کے ذریعے سے سینچائی کی ہے اس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اسے سینچائی کی ضرورت نہ رہے، اسے دوسری زمین جو فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے اسے پانی کی اور کی ضرورت نہ رہے. تو جس زمین کی سینچائی ڈول وغیرہ سے کی گئی ہے اس کی زکات 20واں حصہ، اس کی زکات تو 20واں حصہ ہوگی، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں. اور اس سے ملحقہ کھیت کی، جس کی سینچائی نہیں کی گئی، جس زمین نے دوسری زمین سے فائدہ اٹھایا ہے، کی زکات احتیاط کی بنا پر 10واں حصہ ہوگا. اس کی زکات جو ہے وہ 10واں حصہ ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.